نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت على غضبي۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو اللہ نے مخلوق پیدا فرمان دا فیصلہ کیتا سی، اجے مخلوق نو پیدا نہیں سی کیتا، مخلوق نو پیدا فرمان دا فیصلہ کیتا سی تے ایک تحریر لکھی سی عرش دے اوتے، ایک تحریر لکھی سی جو رب دے کول عرش دے اوتے موجود ہے۔ تحریر کہ میری رحمت میرے غضب دے اوتے غالب ہے، میری رحمت میرے غضب دے اوتے غالب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، پوری بستی گناہ گار ہے، جنہاں دے اوتے میں عذاب نازل کرنا چاہ رہا، انہوں نے میری رحمت دا سوال کیتا ہے تے میرا غضب ختم ہو جائے گا، میری رحمت غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا شخص جس کے اوتے عذاب نازل ہونے والا ہے، وہ رحمت دا طلبگار ہو گیا، رب کو رحمت منگی تے میرا رب فرماندا ہے کہ میری رحمت اس عذاب دے اوتے، اس غضب دے اوتے غالب ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو یاد رکھو، میرا رب بڑا ہی غفور ہے، میرا رب بخشن والا ہے، بشرطے کہ انسان خلوص قلب دے نال رب دے اگے التجا کرے، میرے رب کو منگے تے میرا رب ضرور عطا فرما دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اسی کدی رب دی رحمت دا اندازہ ہی نہیں لائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیندا، اگر مومن نو پتہ چل دیندا کہ اللہ دے کول عذاب کتنا ہے تے وہ کدی بھی اس دی جنت دی امید نہ رکھدا، اگر کافر جان لیندا کہ اللہ دے کول رحمت کنی ہے تے وہ کدی جنت تو نا امید نہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کافراں واسطے عذاب تیار کر کے رکھیا ہوئے، گناہگاراں واسطے، نافرماناں واسطے جنہیں اللہ اور اس کے رسول سے دسے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، کفر کرتے نے، شرک کرتے نے، انہوں نے واسطے بڑا ہی عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے۔ لیکن مومنہ مسلمانہ واسطے میرے رب نے جنت جیسی عظیم نعمت تیار کر کے رکھی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر انہوں پتہ چل جاوے، مومنہ انہوں پتہ چل جاوے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھیا، پھر گناہوں دیاں وہ حداں کراس کی دیاں، الامان والا بھی ایسے گناہ جڑے سابقہ امت دے لوگ کرے، کوئی کیڑی شکلاں دے اندر جانوراں دی شکلاں دے اندر، درندیاں دی شکلاں دے اندر تبدیل ہو جا، پوری بستیاں دے اوتے پتھراں دی بارش ہوے غرق ہو جا، ایسے گناہ ظاہری طور دے اوتے اسی کلمہ پڑھن والے کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ دا خلاصہ ہے کہ جڑے اسی جنت کی امید لا کے بیٹھے ہیں، امید لانی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن گناہ چھڈ کے، بڑے بڑے گناہ کر کے جنت کی امید نہیں لانی چاہیے۔ میں کہ اگر انہوں پتہ چل جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب کتنا سخت ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے جڑی قتل و غارت وغیرہ وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی حداں لائی ہے سب انہوں پامال کر رہے ہیں، یہ حداں نو پامال ہے، شراب عام ہوگی، رب نے قرآن دے اندر واضح طور پر منع کیتا ہے، جوا عام ہو گیا ہے، رب نے قرآن دے اندر واضح طور پر منع کیتا ہے۔ اسی طرح کثیر و تعداد ایسے گناہ نے جنہوں رب نے قرآن دے اندر واضح طور پر منع کیتا ہے، اج اسی وہ گناہ علل اعلان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر انہوں نے پتہ چل جائے نا تو پھر عذاب کتنا ہے، پھر جنت دی امیداں لانا چھڑ دیں، انہوں نے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کس طرح تیار کر کے رکھے ہے گناہگاراں واسطے، نافرماناں واسطے، کفار واسطے، مشرکین واسطے۔ تو فرمایا ہاں اگر کافروں بھی اس چیز کا علم ہو جائے کہ میرے رب دی رحمت کتنی،
اگر کفار نو پتہ چل جائے کافر جان لین کہ اللہ دے کول رحمت کینی ہے فرمایا وہ اس کی جنت تو نا امید نہ ہو کفار نو بھی اس چیز کی خبر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کیڈی بڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے کیا اس کے وچ ایک دو لوگوں کا کار ہونا نہیں زمین و آسمان تو کئی زیادہ یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کئی حصے زیادہ وڈی ہونی ہے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور فرماتے اگر کافر نو بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی جنت کا طلبگار ہو جائے جنت کا طلبگار ہون تو یہی مطلب ہے کہ توبہ طائب ہو کے اپنے گناہ کفر چھڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر شامل یاد رکھو جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں واسطے اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری دے اندر زندگی بسر کرن والے فادیازا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سانو بھی دنیا دے اندر رہندے ہوئے کچھ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میری رب دی رحمتاں کینیاں نے حضور دے غلام کہ رب دی رحمت ہی ہے نا اسی رات نو گناہ کر کے سونے صبح اٹھدے ساڈیاں شکلاں سلامت ہوندیاں نے یہ بھی میرے رب دی رحمت اسی رات نو طرح طرح دے گناہ کر کے سونیے صبح نو میرا رب رزق کھلاتا ہے روٹی دیندا ہے یہ بھی میرے رب دی رحمت ہے آقا حدیث کا مستقبل کے غلام جس پریشانی دے اندر ہونے ہیں رب کو تھوڑی جی یہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگنے ہیں تو میرا رب کرم فرما دیندا ہے اس پریشانی نو دور کر دیندا ہے یہ بھی میرے رب دی رحمت ہے آقا حدیث کا مستقبل کے غلام اگر انسان اس چیز نو شمار کرے کہ میری رب دی رحمتاں کینیاں نے تے انسان شمار نہیں کر سکتا انسان شمار نہیں کر سکتا حضور دے غلام آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں جڑیاں نے نا او 100 قسم دیاں نے یعنی 100 نے 100 قسماں نے انہاں دی ایک قسم جڑی ہے نا او دنیا دے اندر بھیجی ہے جس دے نال ماں پتر آپس کے اندر پیار کرتے ہیں باپ بیٹی آپس کے اندر پیار کرتے ہیں وحشی درندے اپنی اولاد دے نال پیار کرتے ہیں الغرض عالم کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ سارے ایک دوسرے دے نال جڑا انس رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں نا وہ صرف ایک رحمت ہے باقی 99 جڑیاں نے نا ایک کم 100 جڑیاں نے نا وہ رب نے سنبھال کے رکھیاں ہوئی نے وہ قیامت دے دن میرا رب اپنے بندیاں دے اوتے رہے انہاں دے نال اپنے بندیاں دے اوتے رحم فرمائے گا صحیح مسلم اور بخاری شریف دی صحیح حدیث مبارک ہے آقا حدیث کا اسلام دے غلام ہو اور اس تو ود کے تسی اپنے رب دی رحمت دا اندازہ کے لا سکتے اس تو ود کے رب دی رحمت کینی ہو جائے گی آقا حدیث کا اسلام دے غلام ہو پتر جڈا مرضی نہ فرما جنہ مرضی بگوڑا ہو جنہ مرضی ماں باپ کو ستایا ہو پتر نو تھوڑی جی تکلیف ہوے نا نہ ماں برداشت کرتی ہے نہ باپ برداشت اگرچہ دوسرے نہ ہی کرے بیٹا برا ساڈے ہو جان لیکن ماں باپ دوڑ کے آن گے آخر کی ساڈے جگر دا ٹکڑا ہے اسی انہوں پال پوش کے ایڈا وڈا کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو کی ہے ایک رحمت آئی ہے دنیا دے اوتے وہ صرف انساناں وچ نہیں عالم کائنات دے اندر بنڈی ہے کہ ساڈا آپس دے اندر اتنا پیار ہے میرا رب قیامت دے دن مخلوق خدا دے نال ایک کم 100 رحمتاں دے نال پیار کرتا ہے شرط کہ انسان نو بھی تے چاہیے نا رب دا فرما بردار ہو کے دنیا چھڈے شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری دی اندر بندہ زندگی گزارے جنت بڑی مومنہ واسطے مسلمانہ واسطے لائے خالق کی کائنات مالک کی السماوات مانو مینوں کسی ساری دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر افضل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے علینا